بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی اسکالرز پر ویڈیو کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں المقدسی فلسطین کا جغرافیہ دان، اس کی سوانحیات کو بیان کر رہے ہیں۔ المقدسی، جسے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد المقدسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور مسلم جغرافیہ دان اور سیاح تھے جن کا کام جغرافیہ، تاریخ اور اسلامی علوم کے شعبوں میں بہت زیادہ قابل قدر ہیں۔ آپ 945 میں بیت المقدس شہر میں پیدا ہوئے، جو اس وقت فلسطین کا ایک اہم ثقافتی اور مذہبی مرکز تھا۔ ان کا خاندان ایک معزز پس منظر سے تعلق رکھتا تھا، اور المقدسی کا نام ان کے جائے پیدائش سے لیا گیا تھا، کیونکہ یروشلم کو اکثر بیت المقدس کہا جاتا تھا۔ اس مقدس ماحول میں پرورش نے ان کے روحانی نقطہ نظر اور فکری دلچسپیوں پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ ابتدائی عمر سے ہی المقدسی نے اپنے ارد گرد کے دنیا کے لیے ایک مضبوط تجسس پیدا کیا۔ وہ زمینوں، ثقافتوں اور لوگوں کے تنوع سے متوجہ ہوا، اور اسی جذبے نے آخر کار اسے اپنی زندگی جغرافیہ کے مطالعہ کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے مختلف شہروں میں اپنی تعلیم حاصل کی اور اسلامی علوم، ریاضی اور تاریخ میں علم حاصل کیا۔ ان تمام چیزوں نے ان کے بعد کے کاموں کو تشکیل دیا۔ ان کے سفر نے انہیں اسلامی دنیا میں فارس اور وسط ایشیا سے لے کر جزیرہ نما عرب، شمالی افریقہ اور بحر ہند کی ساحلوں تک پہنچایا۔ المقدسی کی سب سے نمایاں خدمات میں سے ایک ان کی عظیم کتاب بعنوان احسن التقسم فی معارف تھی، جس کا ترجمہ خطوں کے علم میں بہترین تقسیم ہے۔ اس شاہکار نے 10ویں صدی کے دوران مسلم دنیا کے مختلف خطوں کے جغرافیہ، آب و ہوا، لوگوں اور ثقافت کی تفصیلی وضاحت فراہم کی ہے۔ اپنے سے پہلے کے بہت سے جغرافیہ دانوں کے برعکس، المقدسی نے اپنے ذاتی مشاہدات کو شامل کیا، جس سے ان کے کام کو مزید واضح اور قابل اعتماد بنایا۔ انہوں نے جغرافیہ کی جسمانی اور انسانی دونوں پہلوؤں پر بھی توجہ مرکوز کی، جسے تجارتی راستے، قدرتی وسائل، زبانیں اور مذہبی رسومات۔ المقدسی کا طریقہ کار اپنے زمانے کے لیے منفرد تھا۔ انہوں نے محض دوسروں سے رپورٹیں اکٹھی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جگہوں کو دیکھنے اور خود معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ فلسطین، اپنے وطن کے بارے میں ان کی وضاحتیں خاص طور پر مفصل تھیں، اور جدید اسکالرز کو خطے کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ ان حالات اور حکمرانی اور لوگوں کے اخلاقی طرز عمل کے بارے میں بھی تھے، جو ان کی کتاب کو مورخین کے لیے معلومات کا ایک بھرپور ذریعہ بناتی ہیں۔ المقدسی کے وفات کی صحیح تاریخ پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن مورخین کا خیال ہے کہ ان کا انتقال 991 عیسوی کے قریب ہوا۔ ان کی موت کے مقام کی قطعی طور پر تصدیق نہیں کی گئی، البتہ بعض رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال طویل سفر سے واپسی کے بعد فلسطین میں ہی ہوا، جیسا کہ بہت سے ابتدائی مسلم اسکالرز کے ساتھ ان کی تدفین، مزار کی تفصیلات تاریخ میں واضح طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ دوسرے معروف علماء کے برعکس، جن کے مزارات زیارت کے مشہور مراکز بن گئے، آج مقدسی کی قبر کو بڑے پیمانے پر جانا نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کی وفات کے بعد صدیوں میں فلسطین اور آس پاس کے علاقوں میں رونما ہونے والے سیاسی اور سماجی حکاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک تسلیم شدہ مزار کی عدم موجودگی کے باوجود المقدسی کی حقیقی میراث ان کی تحریروں، جغرافیہ دانوں اور مورخین کے بعد کی نسلوں پر ان کے اثرات میں پائی جاتی ہے۔ ان کے کام کا اسلامی دنیا میں بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا گیا ہے، اور بعد میں اس کی یورپی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا، جہاں اس نے مغربی اسکالرز کو اسلامی جغرافیہ علم کی گہرائی سے متعارف کرایا۔ سائنسی درستگی کو ثقافتی مشاہدات کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے انداز نے میدان میں بہت سے کاموں کے لیے ایک معیار قائم کیا۔ المقدسی کی خدمات اسلامی علمی تاریخ میں فلسطین کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں۔
یروشلم میں پیدا ہونے کے بعد ایک شہر جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر مقدس سمجھا جاتا ہے، نے اسے ایک منفرد نقطہ نظر دیا جو تنوع کے قدر کرتا ہے اور مختلف روایات کا احترام کرتا ہے۔ ان کی کتاب اسلامی سنہری دور کی فکری دولت کی گواہی کے طور پر کھڑی ہے۔ ایک ایسا وقت جب ان جیسے اسکالرز نے تجسس اور علم کے لگن کے ساتھ دنیا کا جائزہ لیا۔ آخر میں فلسطین سے تعلق رکھنے والے جغرافیہ دان المقدسی 945 میں اسلامی جغرافیہ کی اہم ترین شخصیت میں سے ایک ہے۔ 991 میں یروشلم میں پیدا ہوئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 991 کے آس پاس ہی فوت ہوئے، 945 میں پیدا ہو گئے۔ ان کی زندگی کا احکام آج بھی محققین اور قائرین کو متاثر کرتا ہے، اگرچہ ان کا مزار اور تدفین وقت کے ساتھ ساتھ باقی نہ رہی ہو، لیکن ان کی یاد اور علمی وظیفہ کے قابل ذکر کتاب کے صفحات میں موجود ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت آپ کے سامنے عطر الدین البہاری کی سوانحیات کو بیان کریں گے، اور آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنتے رسول حدیث مبارکہ کے فالو کرنے، اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔